رب کائنات ان فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان تمام اہل محفل کو بخش دیا. فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تمہیں خالق کائنات ہو کر تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں ان تمام اہل محفل کو بخش دیا. وہ فرشتے ذرا ڈنڈی مارتے ہیں، مولا سب کو بخش دیا. رب فیہم فلان، اس میں تو ایک بندہ وہ بھی تھا مولا وہ تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، تیری بڑائی بیان کرنے نہیں آیا تھا، تجھ سے لو لگانے نہیں آیا تھا، تجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑنے نہیں آیا تھا. رب فیہم فلان عبد خطاء، اب خطا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بہت گناہگار بڑا خطا کار. انما مرہ فجلس معهم، وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا، لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. ویسے ہی وہ یوں کہیے وہ تو تماشائی تھا، تماشا دیکھ رہا تھا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا. مولا کیا اس کو بھی بخش دیا؟ رب کائنات فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، تو میں نے اس کو بھی بخش دیا. ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ارے مجھ سے پیگے بڑھانے والے، میری قربت کا راستہ اختیار کرنے والے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان سے قریب ہو جاتا ہے نا وہ بھی بدبخت نہیں رہ سکتا، محروم القسمت نہیں رہ سکتا. یہ میرا ذکر کرنے والے، میری ذکر کی محفلیں سجانے والے یہ پارس کی طرح ہوتے ہیں، جو اسے چھو جاتا ہے وہ بھی سونے کا ہو جاتا ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. محض ان کی رفاقت کے صدقے میں، صرف ان کے ساتھ بیٹھنے کے صلے میں تم جنت کے حقدار ہو جاتے ہو، جہنم سے محفوظ ہو جاتے ہو. تو ایک عام آدمی کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہاں پر دو جماعتوں کا ذکر ہے. ایک وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اللہ تبارک و تعالی has mentioned two groups of people، دو جماعتوں کا ذکر کیا. ایک وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. یہ دونوں علیحدہ ہیں. یہ قرآن بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ پہلی جماعت کا ذکر ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی، ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اب یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا، ہمیں خوشخبری دی کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں کیا اجر ملے گا، کیا صلہ ملے گا، کیا ریوارڈ ملے گا. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے انعام یافتہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا، تمہیں ان کا ساتھ ملے گا، ان کی رفاقت ملے گی، ان کی صحبت ملے گی، ان کی ہم نشینی ملے گی. اب یہاں پر میرے ذہن میں خواہش پیدا ہوئی، آپ بھی سوچئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو خود ہم پر اللہ کا انعام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، ان کی صحبت ملے گی. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا تیری اطاعت کریں، تیرے رسول کی اطاعت کریں تو ہم پر انعام نہیں ہوتا، بلکہ صرف انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملتی ہے، صحبت ملتی ہے. مولا تیرے محبوب کی اطاعت کرنے سے اصل میں کیا فائدہ ہوا؟ اصل فائدہ تو یہ تھا جب ہم پر اللہ کا انعام ہوتا، لیکن اللہ کا انعام تو ہمیں نہیں ہوا. ہم نے اطاعت بھی کی، اللہ کی بھی کی، اللہ کے رسول کی بھی کی، لیکن ہم پر اللہ کا انعام نہیں ہوا، بلکہ اس اطاعت کے نتیجے میں، اس کے صلے میں، اس کے ریوارڈ میں ہمیں اللہ کے محبوبوں کی، انعام یافتہ بندوں کی صرف صحبت ملی ہے، صرف ساتھ ملا ہے. یہ تیری اطاعت کریں، تیرے رسول کی اطاعت کریں تو بس اتنا ہی اس کا اجر ہے. کچھ سمجھ نہیں آئی بات، اس کو ذرا سمجھیے. دیکھیے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت ہم پر فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم پر فرض ہے. میں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں تو شاید آپ آسانی سے سمجھیں. جسٹ فار این ایگزامپل،
ہائر اے کک، ایک باورچی، آپ اپنے گھر کے لیے ایک باورچی ہائر کرتے ہیں اور اس سے آپ اس کی پے، اس کی تنخواہ آپ طے کرتے ہیں بھئی تمہیں کتنی تنخواہ دینی۔ وہ جب باورچی آ گیا تو اب وہ ظاہر ہے اس نے کھانا پکانا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اگر وہ کھانا پکاتا رہتا ہے، اچھا ہی کام کرتا ہے، آپ اس کو تنخواہ دیتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ کھانا پکانے کے ساتھ کچن کی صفائی بھی کر دیتا ہے، بازار سے سودا بھی لے آتا ہے، برتن بھی دھو دیتا ہے، آئے گئے مہمانوں کی خاطر تواضع بھی کر دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ باورچی بڑا اچھا کام کرتا ہے، اس کو کچھ بخشش، کچھ انعام بھی ملنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم ڈیوٹی ادا کرتے ہیں تو ہمیں اجرت ملتی ہے، لیکن جب ہم ڈیوٹی سے بڑھ کر کچھ اور خدمت کرتے ہیں پھر انعام ملتا ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ تو ہم پر فرض ہے، وہ تو لازم ہے، وہ ہم کریں گے تو اللہ نے جو اس کا اجر لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، لیکن اگر ہم انعام چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ اب آدمی سوچتا ہے اور کیا کرے بھائی، اللہ رسول کی اطاعت تو کر لی، اور کیا کریں؟ حضرات مکرم، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ نبی ہیں، وہ صدیق، شہید اور صالح۔ اچھا، نبی تو نبی ہے، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے وحی آئے وہ نبی ہوتا ہے، انگریز کے وحی بھیجنے سے تو کوئی نبی نہیں بنتا۔ لیکن صدیق، شہید اور صالح، یہ تین درجے ہیں، مراتب ہیں، ان میں کچھ فرق بھی ہے، علماء جانتے ہیں تفصیل، لیکن اب عوام کے سامنے میں وہ تفصیل بیان کرنے بیٹھوں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کو اردو کا میں شعر سناؤں تو وہ آپ کے پلے پڑے گا یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے ذرا توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ شاعر نے کہا کہ میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا۔ بہت زیادہ سمجھانے سے کچھ بات پلے نہیں پڑتی، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو اگر میں وہ صدیق، شہید اور صالح، ان تینوں کے ڈیفرنسز، ان کے لیولز، ان کے مراتب کا میں ذکر کروں تو اس سے کچھ بات پلے نہیں پڑے گی، لیکن یہ علماء اگر مجھے اجازت دیں تو صدیق، شہید اور صالح، ان تینوں کو میں ولی کہہ سکتا ہوں۔ صدیق بھی ولی، شہید بھی ولی، صالح بھی ولی۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں محبوب کو۔ جو صدیقین ہیں وہ اللہ کے دوست اور محبوب ہیں، جو شہداء ہیں وہ اللہ کے دوست اور محبوب ہیں، جو صالحین ہیں وہ اللہ کے دوست اور محبوب ہیں۔ تو انعام یافتہ بندے کون ہوئے؟ وہ نبی ہوئے اور ولی ہوئے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا انعام ہو، تو نبی تو ہم بن نہیں سکتے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، جناب گھر بار خدا کی راہ میں لٹا دیں، اپنے بال بچوں کے سر اللہ کی راہ میں کٹا دیں، کچھ بھی کر لیں، نبی تو نہیں بن سکتے، نبی تو نہیں بن سکتے۔ اب ولی کیسے بنے؟ اس کا کوئی راستہ ہے؟ ولی اللہ کا محبوب ہے، تو اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ قرآن میں اس نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، کن کو بتا دیجئے؟ کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، منکروں اور منافقوں کو نہیں، ان کو بتائیے کہ جن کا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ان کو یہ کہہ دے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو اے محبوب یہ تیری اتباع کریں، اور اگر یہ تیری اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی تو دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، جب یہ تیری اتباع کریں گے تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔
اللہ کا محبوب بننے کا راستہ کیا بنا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ ابھی ذرا کنفیوژن دور نہیں ہوا، ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی۔ اللہ رسول کی اطاعت کریں تو اللہ کے انعام یافتہ بندے محبوب نہیں بنتے، بلکہ محبوبوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی صحبت ملتی ہے، ان کی رفاقت ملتی ہے۔ لیکن آقا کریم کی اتباع کریں تو خود محبوب بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاعت اور اتباع ان میں کچھ فرق ہے، ورنہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے طاعت اور اتباع ایک ہی چیز ہے، یہ مترادفات ہیں، ایک لفظ نہیں بولا تو دوسرا لفظ بول دیا، دوسرا نہیں بولا تو پہلا بول دیا۔ لیکن نہیں، یہاں پتہ چلا کہ طاعت کچھ اور ہے، اتباع کچھ اور ہے۔ اگر طاعت تک رہو گے تو اللہ رسول کے محبوبوں کی کا ساتھ ملے گا، ان کی صحبت ملے گی، لیکن اگر آقا کریم کی اتباع کرو گے تو خود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو وہ فرق ہے کیا، وہ دیکھنا پڑے گا۔ دیکھو، جو طاعت ہے وہ حکم کی ہوتی ہے، کسی کا حکم مانا جائے یا آپ اس کی طاعت کریں، اور اتباع میں حکم شرط نہیں ہے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں۔ فرض کریں آپ کے گھر میں دو نوکر ہیں، آپ کے دو چاکر ہیں، دو نوکر ہیں آپ کے۔ ایک وہ ہے جس کو آپ جو حکم دیں وہ فوراً آپ کا حکم مانے، وہ کام چوری نہ کرے، کاہلی نہ کرے، سستی نہ کرے، بہانہ سازی نہ کرے، بلکہ آپ کا ہر حکم مانے، وہ نوکر آپ کو عزیز ہوگا۔ لیکن جو دوسرا نوکر ہے وہ بچپن سے آپ کی خدمت میں ہے، وہ آپ کا مزاج جانتا ہے، آپ کی ضرورتوں سے آشنا ہے، اس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لگا ہوا ہے آپ کی خدمت میں۔ ایک نوکر وہ جس کو جو حکم دے وہ بجا لائے، ایک وہ جس کو حکم دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، خود خدمت میں لگا رہے۔ کون سا نوکر آپ کو زیادہ پیارا ہوگا؟ جو خود لگا ہوا ہے خدمت میں۔ تو طاعت میں حکم شرط ہے، اتباع میں حکم شرط نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں اسپیشلی آئی وڈ آسک فار یور اٹینشن، کیونکہ آپ نے ذرا تھوڑی دیر ادھر ادھر ہوئے نا تو ساری بات آپ کے اوپر سے گزر جائے گی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل ہے۔ اس کو سمجھا دوں آپ کو۔ اللہ نے حکم دیا 5 وقت نماز پڑھو، 5 وقت آپ نے نماز پڑھی تو اللہ کی طاعت کی نا، حکم مانا، اپنے طاعت کی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے چلو گے تو صرف 5 وقت کی نماز سے بات نہیں بنے گی، پھر اشراق، چاشت، توابین، تہجد، وہ تمام نوافل جو میرے آقا کریم ادا کرتے ہیں 5 نمازوں کے ساتھ، وہ بھی پڑھو گے تب اتباع ہوگی۔ اب 5 نمازوں میں تو باقی سب نمازیں شامل نہیں، لیکن تمام نمازوں میں تو 5 نمازیں شامل ہیں نا۔ طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل نہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کی طاعت کی نا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے چلیں گے تو صرف رمضان کے روزوں کی بات نہیں بنے گی، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو روزے رکھا کرتے تھے، ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کے 2 روزے رکھتے ہیں، اسی طرح حدیث میں بہت سے دیگر روزوں کا ذکر ہے، وہ تمام روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ رکھیں گے تو سرکار کی اتباع ہوگی۔ صرف رمضان کے روزے رکھیں گے تو طاعت کی ہے، باقی تمام روزے بھی رکھے ہیں تو اتباع ہوئی ہے۔ تو رمضان کے روزے تو سب روزوں میں شامل ہیں، سب روزے تو رمضان کے روزوں میں شامل نہیں۔ اللہ نے حکم دیا اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکالو، آپ نے اللہ کا حکم مانا اور مال کا 40واں حصہ غریبوں میں بانٹ دیا، زکوٰۃ دے دی، آپ نے طاعت کی نا، اللہ رسول کا حکم مانا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے چلو گے تو صرف 40ویں حصے سے بات نہیں بنے گی، پھر سارا گھر خدا کی راہ میں لٹانا پڑے گا۔ تو 40واں حصہ تو سارے گھر میں شامل ہے، سارا گھر 40ویں حصے میں شامل نہیں ہے۔ طاعت اتباع میں شامل ہے، اتباع طاعت میں شامل نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ طاعت تک رہو گے تو اللہ کے محبوبوں کا ساتھ ملے گا، رفاقت ملے گی، اور اگر خود آقا کریم کی اتباع میں لگ جاؤ گے، سرکار کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
اور یہاں پر میں علماء کی خدمت میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ اگر آپ غور فرمائیں تو میں نے ایک بہت مشکل مسئلہ اپنے خیال میں اپنی دانش میں بڑی آسانی سے حل کیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا چکر چلتا ہے جی یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیے، جو طاعت ہے وہ شریعت ہے اور جو اتباع ہے وہ طریقت ہے۔ جو طاعت ہے وہ شریعت ہے، جو اتباع ہے وہ طریقت ہے۔ یہاں پر ذرا تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، طاعت سب کے لیے ہے، ہر ایک کو پر فرض ہے نا طاعت اللہ رسول، اور جو حکم سب کے لیے ہے وہ آسان ہونا چاہیے، وہ سمپل ہونا چاہیے تاکہ لوگ عمل کر سکیں۔ اور جو اتباع ہے طریقت کا راستہ وہ مشکل راستہ ہوگا، اس پہ عوام نہیں چل سکتے، اس پہ خواص چلیں گے۔ یاد رکھو، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے حسب حال احکام دیے ہیں۔ آپ دیکھیں، عورتوں کے لیے احکام اور ہیں، مردوں کے لیے اور، مسافروں کے لیے اور ہیں، اور جو مقیم ہیں ان کے لیے اور ہیں، تندرست لوگوں کے لیے احکام اور ہیں، بیماروں کے لیے اور ہیں، بالغوں کے لیے اور ہیں، نابالغوں کے لیے اور ہیں، امیروں کے لیے احکام اور ہیں، غریبوں کے لیے اور ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام میں ہر ایک کے حسب حال حکم دیا ہے، تو عوام کے لیے احکام اور ہیں، خواص کے لیے اور ہیں۔ عوام کے لیے شریعت کا حکم ہے، خواص کے لیے طریقت کا حکم ہے۔ اب شریعت کا حکم آسان ہوگا تاکہ عوام اس پہ عمل کر سکے، طریقت کا حکم مشکل ہوگا۔ ذرا اس بات کو ایک واقعے کے ذریعے ایکسپلین کر دوں۔ سیدنا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت حبیب اعظمی تشریف لا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ اللہ والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، کیا کرے۔ امام شافعی انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، تعجب کیا، کمال ہے، آپ جیسا آدمی کہہ رہے ہیں، الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ تو دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں، مخلوق خدا کو مسائل بتاتے ہیں، آپ بھی الجھ جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضرت کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیجئے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں حبیب اعظمی تشریف لا چکے تھے قریب۔ امام شافعی نے ان سے کہا حضرت کو ایک مسئلہ تو بتائیے۔ فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک بندہ رات کو سونے کے لیے لیٹا، سونے کے لیے، گم ہونے کے لیے لیٹا۔ اچھا، گم ہونے کا بھی بڑا عجیب لطیفہ ہے، میں نے بتایا تو ہے آپ کو، چلیے عوام کو بتاتا چلوں۔ سن 2000 میں جب یہ سنی کانفرنس کرائی تھی آپ نے، جس میں مجھے بلایا، تو میرے ساتھ ہمارے بہت پیارے اور ابا جی قبلہ کے بہت چہیتے مرید حاجی حنیف طیب صاحب بھی تھے۔ تو ایک ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا بھئی حاجی حنیف طیب کہاں ہیں؟ ان کا جی وہ گم ہے۔ میں پریشان ہوں، گم ہو گئے، انہیں ڈھونڈو، کہاں ہیں وہ؟ یہاں پہ اجنبی ملک میں آئے ہوئے ہیں، وہ گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اب وہ بڑے سکون سے بتا رہے ہیں جی وہ گم ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ گم ہونے کا مطلب ہے کہ سو رہے ہیں نیند میں۔ معاف کیجئے، چلیے اس طرح چھوٹی چھوٹی بات سے ذرا دلچسپی برقرار ہے۔ تو جناب امام شافعی نے پوچھا مسئلہ کہ ایک رات ہے، ایک بندہ ہے، ایک شخص رات کو سونے کے لیے، گم ہونے کے لیے لیٹتا ہے، تو اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، 5ویں نہیں پڑھی۔ اب وہ ٹرائی کرتا ہے، سوچتا ہے کون سی نماز رہ گئی۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود کنفرم نہیں ہوتا کہ کون سی نماز رہ گئی، کنفیوژن رہتا ہے، شاید وہ ہو، شاید وہ ہو۔ اب وہ کیا کرے؟ امام شافعی نے پوچھا کہ اب بتائیے حضرت وہ کیا کرے؟ امام حضرت حبیب اعظمی فرماتے ہیں 5 نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ امام شافعی نے کہا حضرت یہ کیسا مسئلہ بتا رہے ہیں آپ؟ علماء جانتے ہیں شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو، کوئی پرابلم ہو، کنفیوژن ہو، تو آدمی ذرا سوچ کر جس پر اس کا زیادہ گمان ہو، زیادہ خیال ہو کہ موسٹ پروبیبلی
this نماز would be remaining، یہ میں نے نہیں پڑھی، تو جس پر اس کا زیادہ خیال ہو وہ پڑھ لے، تو اللہ اسے اگر وہ نہیں بھی ہوگی تو اللہ قبول فرما لے گا۔ تو امام شافعی نے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہیں پانچوں دوبارہ پڑھے، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ امام حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اس نے 4 پڑھی ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ بھی اسے پتہ نہیں کون کون سی پڑھی ہیں، تو کیا خاک پڑھی ہیں، پانچوں دوبارہ پڑھی۔ اب دیکھیے امام شافعی، امام احمد بن حنبل وہ فقیہ ہیں، وہ شریعت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک نماز رہ جائے اور تمہیں یاد نہ آئے کون سی نماز ہے، تو جس کے بارے میں زیادہ خیال ہے وہ پڑھ لو، اللہ قبول فرما لے گا، تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ اور اگر عوام کو یہ مسئلہ بتائیں گے جن سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ان کو کہیں کہ ایک نماز رہ گئی، پانچوں دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تو آپ بتائیں وہ کریں گے؟ شریعت کا مسئلہ آسان ہوتا ہے تاکہ عوام اس پہ عمل کر سکیں۔ طریقت کا مسئلہ مشکل ہوتا ہے، وہ خواص کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جو سب سے بڑی خرابی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جو خواص میں شامل ہونے کے دعوے دار ہیں، جو اعلان کرتے ہیں ہم تو اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہیں، ہم تو بڑے برگزیدہ ہیں، ہماری تو یہ شان ہے، ہم تو جناب قطب وقت ہیں، ہم تو جناب فلاں ہیں فلاں ہیں، وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ بھئی جو آسان راستہ ہے، جو عوام کا راستہ ہے، وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو طریقت پر کیا خاک عمل کریں گے؟ جہاں پر پھر ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں، ہمارے مسلک پر باتیں بنتی ہیں۔ تو جناب محترم یاد رکھیے کہ شریعت کا راستہ وہ اطاعت کا راستہ ہے، یہ آسان راستہ ہے، یہ عوام کا ہے، اور اتباع یہ طریقت کا راستہ ہے، یہ خواص کا راستہ ہے، یہ ہر شخص اس پہ نہیں چل سکتا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ اچھا جی چلے ٹھیک ہے، لیکن جب ہم آقا کریم کی اتباع کریں گے تب اللہ کے محبوب بنیں گے، تو اصل مقصد تو اللہ کا محبوب بننا ہونا چاہیے، صرف محبوبوں کے ساتھ ہونا اس کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں ایک سمجھانے کے لیے ذرا ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن دیکھیے اگر آپ کا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ بن جائے تو یہ تو اس کا اعزاز ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا، لیکن اگر کوئی اس کا چمچہ بنا ہوا ہو، سمجھتے ہیں نا یار، تو کیا چمچہ بننا کیا بہت عزت کی بات ہے؟ نہیں، تو بھئی خود ممبر آف پارلیمنٹ بننا یہ تو اعزاز ہے، لیکن صرف چمچہ گیری سے تو بات نہیں بنے گی۔ تو مولا اگر خود ہم تیرے محبوب بن جائیں یہ تو بڑا اعزاز ہے، بڑی شان ہے، لیکن صرف ان کے ساتھ لگے رہیں، مولا یہ کیا بات بنی؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ پھر وہ اس حدیث کی روشنی میں سمجھیے جب رب کائنات فرماتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں اور اہل ذکر کو تلاش کرو۔ اللہ کے حکم پر آتے ہیں دنیا میں، اور جب کسی ایسی محفل سے گزرتے ہیں جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی کبریائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے سبحان ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے، اس سے لو لگائی جا رہی ہوتی ہے، اس سے پینگیں بڑھائی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ فرشتہ جو اس محفل پہ آتا ہے باقی فرشتوں کو آواز دیتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، ارے جن کو ڈھونڈنے آئے تھے، جو تمہارا گوہر مراد ہے، جو تمہارا مطلوب و مقصود ہے، وہ تو یہاں ہے، چلے آؤ۔ باقی فرشتے اس کی پکار سن کر وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس محفل کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے بندوں کے حال کو سب سے بہتر جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے ہاں بولو میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ مولا تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، مولا تیری عظمت اور تیری شان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کیا میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا تیری قسم انہوں نے تجھ کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو دیکھا نہیں، اور وہ اتنی وارفتگی سے، اتنی دیوانگی سے، اتنی بیتابی سے تیری عظمت بیان کرتے ہیں، اگر کبھی دیکھ لیتے تو پتہ نہیں ان کے جذبات کی شدت کا عالم کیا ہوتا۔ اللہ پوچھتا ہے اچھا وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی طلب کیا ہے، کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی تو نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا ابھی تو دیکھی نہیں ہے،
تو اتنی شدت سے اس کے طلبگار ہیں، خواہش مند ہیں، تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، مولا ہمیں بہشت عطا فرما دے، جنت دے دے۔ اگر کبھی وہ دیکھ لیتے تو وہ نعمتیں جو ان کے تصور و گمان سے بالاتر، ان کے خیال سے ماورا، مولا پھر کس شدت سے اس کے طلبگار ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا وہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ نار سے، جہنم سے، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا جہنم دوزخ دیکھی ہے انہوں نے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا دیکھی تو نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ابھی تو دیکھی نہیں، اس کی تباہ کاری، اس کے عذاب کی شدت اور سختی ابھی ان کے تجربے مشاہدے میں نہیں، پھر بھی مولا وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں عوامی زبان میں کہتے ہیں اتنے یرکے ہوئے ہیں کہ مولا وہ تیری پناہ کے طلبگار ہیں، اگر کبھی وہ دیکھ لیتے تو ان کے خوف اور دہشت کا عالم کیا ہوتا اور کس شدت سے تیری پناہ کے خاصگار ہوتے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے، رب کائنات ان فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان تمام اہل محفل کو بخش دیا۔ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تمہیں خالق کائنات ہو کر تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں ان تمام اہل محفل کو بخش دیا۔ وہ فرشتے ذرا ڈنڈی مارتے ہیں، مولا سب کو بخش دیا؟ رب فیہم فلان، اس میں تو ایک بندہ وہ بھی تھا، مولا وہ تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، تیری بڑائی بیان کرنے نہیں آیا تھا، تجھ سے لو لگانے نہیں آیا تھا، تجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑنے نہیں آیا تھا۔ رب فیہم فلان عبد خطاء، اب خطا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بہت گناہ گار، بڑا خطا کار۔ انما مرہ فجلس معہم، وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا، لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ویسے ہی وہ یوں کہیے وہ تو تماشا ہی تھا، تماشا دیکھ رہا تھا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، مولا کیا اس کو بھی بخش دیا؟ رب کائنات فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ، تو میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ارے مجھ سے پینگے بڑھانے والے، میری قربت کا راستہ اختیار کرنے والے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان سے قریب ہو جاتا ہے نا وہ بھی بدبخت نہیں رہ سکتا، محروم القسمت نہیں رہ سکتا۔ یہ میرا ذکر کرنے والے، میری ذکر کی محفلیں سجانے والے یہ پارس کی طرح ہوتے ہیں، جو اسے چھو جاتا ہے وہ بھی سونے کا ہو جاتا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، محض ان کی رفاقت کے صدقے میں، صرف ان کے ساتھ بیٹھنے کے صلے میں تم جنت کے حقدار ہو جاتے ہو، جہنم سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ تو ایک عام آدمی کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے اگر رفاقت بھی مل جائے، ساتھ بھی مل جائے، صحبت بھی مل جائے، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ اور اگر خود کوئی آقا کریم کی اتباع کر کے خود انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائے تو سبحان اللہ کیا کہنے ہیں۔ اچھا حضرت یہ محفل ابھی چل رہی ہے، یہ تمام علماء تشریف فرما ہیں، انہوں نے جو صاحبان عرس ہیں ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے۔ میری مجبوری کی وجہ سے میں شکر گزار کہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ سے اجازت لے لوں، تو چلیے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور پھر میں آپ سے اجازت کے طلبگار۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ دعا وہ بے نیاز ہے، نہ جانے کس کی سن لے۔ جس کو آپ بہت متقی پارسا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ ہو اس کی بارگاہ، اور جس کو کچھ نہ سمجھتے ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ ہو۔ تو اس لیے یہ جو اجتماعی دعا ہے، آپ نے سنا ہے نا کہ اجتماعی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے میں کس کی بگڑی سمجھ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میرے مولا اپنے کرم سے صاحبان عرس کے درجات کو بلند فرما، ان کو محل کرامت پر فائز فرما، ان کو نعمائے جنت پر حاضر فرما۔ میرے مولا ان کا فیض ان کی نیک اولاد کی صورت میں جاری و ساری فرما،
اور یہاں پر جو بھی عرس میں مولا آئے ہیں خالی جھولیاں لے کے ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کو گوہر مراد دے دے، اور ان کی حاجتوں کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے میرے مولا۔ میرے مولا ان میں کچھ بیمار ہیں، ان کو صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں سے مکمل نجات دے دے، اور وہ بیماریاں جن کا علاج ممکن نہیں ہے آج کے دور میں، مولا ان کے برے اثرات سے بچا لے۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں غربت سے بچا لے، تنگی ترشی سے بچا لے، رزق کی کمی سے بچا لے، کھلا رزق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اور اس میں بہت برکت عطا فرما، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا، اور قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما۔ اور میرے مولا بظاہر قرضہ ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، غیب سے کوئی بہانہ پیدا کر۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے آنسو بہا کے جھولیاں پھیلا کے دعائیں کرتے ہیں، ان کی جھولیاں بھر دے میرے مولا، ان کو خوش نصیب زندگی والی اولاد دے، نیک صالح فرزند عطا فرما، اور جنہیں اولاد دی ہے میرے مولا انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا لے میرے مولا۔ ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے، ہمیں اپنے بچوں کی ہر فکر سے نجات دے دے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دے، ان کی روزی روزگار کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دے، بچوں بچیوں کے رشتوں ناتوں کی فکر ہے تو اس سے نجات دے دے، اور ان کی بہاریں اور خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما میرے مولا۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے۔ اور یہ کثیر اجتماع ہے، نہ جانے کیسے کیسے اللہ کے محبوب مقبول بندے یہاں تشریف فرما ہیں، دل کی گہرائی سے دعا کریں مولا اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما۔ یہ بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے، اس کو آسانی سے گزار دے میرے مولا، اپنے کرم سے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اور مسلمانوں کو دوست اور دشمن کی پہچان نصیب فرما، اور یہود و ہنود کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے شر سے محفوظ فرما، اور اپنے کرم سے اسلامی ممالک کو میرے مولا دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ کر دے میرے مولا، اپنی پکڑ سے بچا لے، قہر و غضب سے بچا لے، عذاب سے بچا لے میرے مولا۔ یہ ہاشمی خاندان یہاں جلوہ فکن ہے، پہلے بھی تو نے ان کو بڑی عزت دی ہے ماشاءاللہ، بچے حفاظ ہیں، عالم ہیں، اور تیری رحمتوں سے سرفراز ہیں، ان کی عزت کو اور دوبالا فرما، ان کے بزرگان کی جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی بھی توجہات سے ان کو سرفراز فرما، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہر قدم پر ان کی نگہبانی فرمانا اور حفاظت فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔